چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اصل مذہبی الہامی کتاب توریت کی تاریخ اور تدوین کے بارے میں بات کریں گے۔ توریت یہودیوں کی مقدس ترین کتاب شمار کی جاتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ توریت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قانون، تعلیم اور شریعت کے ہیں۔ توریت سے مراد وہ کتاب ہے جو عبرانی زبان میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ مذہبی کتاب توریت کو عبرانی میں تورا، انگریزی میں تورا اور عربی میں تورات کہا جاتا ہے۔ یہود کے بنیادی مذہبی لٹریچر کو بائبل کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یونانی لفظ ببلیا بمعنی کتاب سے ماخذ ہے۔ اسے عربی میں العہد العتیق، انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اردو میں عہد نامہ قدیم یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ بائبل ایک کتاب کا نام نہیں بلکہ 39 کتابوں پر مشتمل مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ توریت کا پہلا حصہ 5 کتابوں اور 187 ابواب پر مشتمل ہے۔ خاص اسی حصے کو یہودی الہامی کتاب سمجھتے ہیں اور تورات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تورات کا دوسرا حصہ صحائف انبیاء پر مشتمل ہے۔ اس دوسرے حصے میں مختلف انبیاء کرام سے موسوم صحائف اور بنی اسرائیل کی تاریخی واقعات درج ہیں۔ یہ حصہ 22 کتابوں پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ ادبی مجموعہ ہے۔ یہ زیادہ تر مذہبی ادبی تحریروں پر مشتمل ہے۔ اس میں 12 کتابیں ہیں۔ واضح رہے کہ عہد نامہ قدیم کے 2 نسخے ہیں، ایک عبرانی اور دوسرا یونانی۔ یہودیوں کے ہاں معتبر نسخہ عبرانی ہے اور مسیحیوں کے ہاں یونانی۔ چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع عہد نامہ قدیم کا پہلا حصہ تورات ہے، اس لیے تورات کی کتابوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، توریت کی 5 کتابوں کے مختصر تعارف میں سب سے پہلی کتاب پیدائش ہے۔ 50 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات تک کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری کتاب خروج ہے۔ 40 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں فرعون موسیٰ کی تخت نشینی اور بنی اسرائیل کو عزر ثانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا، فرعون کے سامنے معجزات کا ظہور اور اس کا انکار، فرعون کا لشکریوں سمیت بحر کلزم میں غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا صحرائے سینا میں بخیر پہنچ جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور بعض احکام شریعت اس میں مذکور ہیں۔ 27 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں فقہی احکام مذکور ہیں۔ چوتھی کتاب شمار یا گنتی ہے۔ 36 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی تقسیم اور ان کی مردم شماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کی وفات، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات، آپ کو آپ کی موت کے قریب ہونے کا علم، حضرت یوشع کو خلیفہ بنانا، بلعم باورا کی نافرمانی اور اس کا مقتول ہونا، بلکہ حضرت موسیٰ کے بعض غزوات کا بیان ہے۔ 5ویں کتاب استثناء ہے۔ 34 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں وہ احکام مذکور ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موآب کی سرزمین میں نازل ہوئے۔ آپ کی وفات تک پیش آنے والے واقعات بھی اس میں مذکور ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں توریت کی کیفیت سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں تحریر قلم و کرتاس سے وجود میں نہیں آتی تھی بلکہ لوہا، پیتل، پتھر، لکڑی پر نقوش کندہ کر دیے جاتے تھے اور وہی تحریر کہلاتی تھی۔ روئی اور ریشم سے وجود میں آنے والا کاغذ 8ویں صدی عیسوی میں ایجاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت پتھر یا لکڑی کے تختوں پر منقوش تھی۔ توریت اسی نقش شدہ کیفیت میں نازل ہوئی تھی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر نقش فرمائی تھی، اس میں دونوں میں احتمال ہے، جو مفسرین کرام نے قرآنی آیت کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اور ہم نے ان کو تختیوں پر ہر چیز لکھ دی، نصیحت اور تفصیل ہر چیز سے متعلق۔ ناظرین، پتھر اور لکڑی کی یہ تختیاں انتہائی قیمتی ہوتی تھیں، اس لیے آپ نے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا، اسی ایک نسخے کو اس میں محفوظ رکھا۔ ہر کس و ناقص کو براہ راست اس سے استفادے کی اجازت نہیں تھی۔ توریت کے حفظ کے رواج کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی سرکش طبیعت سے واقف تھے، ان کی طرف سے تحریف توریت کا خدشہ بھی لگا رہتا تھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی پیشگی حفاظت کی خاطر 2 وصیتیں فرمائیں۔ ہر 7 سال کے آخر میں جب اسرائیلی جمع ہوں تو توریت پڑھ کر سنائی جائے۔ ہر اسرائیلی بادشاہ اس کی ایک نقل اتروا کر اپنے پاس رکھے اور اسے پڑھتا رہے۔ پہلی وصیت میں ہے، اس صندوق میں توریت رکھ کر اسے بنی لاوی اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا اور انہیں یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہر 7 سال کے آخر میں جب سب اسرائیلی جمع ہوں تو ان کو توریت پڑھ کر سنانا۔ دوسری وصیت سے متعلق استثناء میں ہے، اور جب وہ تخت پر جلوس کرے تو اس شریعت کو جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی، ایک نقل
نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اسے پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان 2 وصیتوں کے ساتھ وہی افسوسناک سلوک کیا جس کا اندیشہ اس ضدی اور ہر دھرم قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔